السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا رب زدنی علما نافعا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو انشاءاللہ ہم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا اگلا حصہ جو ہے لے کر چلیں گے. آج لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ہے عورتوں نے حملہ کیا بد کرداری کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، لیکن انہوں نے اپنی مضبوط کیریکٹر کا جو ہے ثبوت دیا. تو پھر جو ہے انہوں نے دعا بھی کی اور عورتوں کی، اور جو ہے عزیز مصر اور مصر کے جو دوسرے افسران تھے ان کی سازش کے تحت وہ جیل میں پہنچ گئے. ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کا نتیجہ بھی تھا اور ان کی سازشیں بھی تھیں. تو بہرحال وہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ جاتے ہیں. اس طرح جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کے عزیز مصر کے گھر سے جو ہے وہ جیل تک پہنچ جاتے ہیں. اب جیل میں دیکھیں کہ اسی وقت جو ہے دو اور نوجوان بھی جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوتے ہیں، اور اس میں ان دونوں کے اوپر کوئی الزام ہوتا ہے. اور یہ دونوں کون ہوتے ہیں کہ یہ دونوں شاہی دربار کے جو ہے نوکر ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ ایک کا کام ساقی تھا، یعنی کہ ویٹر کا کام تھا. وہ بادشاہ کو جو ہے سرو کرنا، کھانا یا شراب وغیرہ سرو کرنا اس کی جاب تھی. ایک تو وہ شخص تھا، اور دوسرا جو ہے وہ شاہی محل کا جو ہے وہ شیف تھا، کھانا پکانے والا تھا. تو یہ دونوں کے اوپر کسی چوری کا الزام لگ جاتا ہے، جس کے اس میں جو ہے الزام ثابت بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ الزام لگا ہوا ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کو اٹھا کے ابھی فیصلہ سنانے تک جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو بیک وقت اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں پہ جیل میں داخل ہوتے ہیں. تو تینوں کا سمجھے کہ ایک ہی کمرہ رہا ہوگا. تو اب ان دونوں کو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ کر حضرت قریب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جاننے کا موقع ملتا ہے کہ وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھتے ہوتے ہیں کہ آپ کے اخلاق و کردار اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں کہ وہ ان سے بہت بے انتہا متاثر ہوتے ہیں. کیونکہ یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے جیل تک جو ہے مجرم ہی پہنچتے ہیں 90%. ایک 10% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بغیر جرم کے جو ہے پہنچ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے مجرم لوگ ہی پہنچتے ہیں، اور وہ بھی بہت ہی خطرناک ٹائپ کے مجرم ہوتے ہیں، جن کی زبان، جن کا رہن سہن، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کے کیریکٹر سب کچھ جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا قسم کا ہوتا ہے. تو ایسے ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام جب پہنچتے ہیں تو وہ اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کا ایک نمونہ وہاں پہ پیش کرتے ہیں. بہت ہی سلجھے ہوئے انسان، سنجیدہ انسان، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی زبان سے جو نفاست جو ٹپکتی تھی اس سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے. خاص کر یہ دونوں جو ہیں بے انتہا ان سے متاثر ہوتے تھے، ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے. اور اس کے علاوہ وہ ان کو دیکھا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکثر و بیشتر جو ہے عبادت میں مشغول ہر وقت وہ عبادت کرتے ہوئے دکھتے تھے، اور باقی اوقات جو ہے خدمت خلق، یعنی اللہ کی جو دوسری مخلوق ہے، انسان جو ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ جو ہے نہایت مشفقانہ، نہایت محبت کا رویہ جو ہے ہوا کرتا تھا. تو اس سے یہ دونوں شخص جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے کہ یہ کتنا سلجھا ہوا شخص ہے، یہ کیسے الزام میں جو ہے وہ جیل تک پہنچ گیا. لیکن چونکہ یہ اس سے جو ہے دن و رات اس کو دیکھتے تھے، تو ایک دن کیا ہوا، ایسے ہی جو ہے ایک عرصے تک یہ تینوں جو ہے ساتھ میں جیل میں زندگی گزارتے رہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، دونوں نے، ان دو شخصوں نے، جو دو وہ تھے، انہوں نے خواب دیکھا. مفسرین کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں دونوں نے خواب دیکھا. ایک جو ویٹر تھا اس نے کیا خواب دیکھا کہ وہ شراب کے لیے انگور جو ہے نچوڑ رہا ہے، انگوروں کو نچوڑ کر شراب نکال رہا ہے، کشید کر رہا ہے. اور دوسرے شخص نے یہ خواب دیکھا جو کہ شیف تھا، شاہی شیف جو تھا، اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے سر پر جو ہے روٹیوں کی ٹوکری اٹھایا ہوا ہے اور پرندے جو ہے ان میں سے روٹیاں جو ہے وہ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو یہ خواب دیکھتے ہیں. اب دونوں نے ایک دوسرے سے، مطلب صبح میں جب اٹھے گھبرا کر، پریشان ہو کر، تو دونوں کو لگا، دونوں نے ایک دوسرے سے ڈسکس کیا، اپنے خواب ایک دوسرے کو بتایا، اور دونوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ خواب جو ہے کوئی، مطلب ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی شیطانی یہ ہے، بلکہ کوئی معنی خیز، ذو معنی خواب نظر آ رہا ہے، جس کا کوئی مطلب ہے، ایسا سمجھ میں آ رہا ہے. تو ان دونوں نے سوچا کہ اب ہم اس کی تعبیر کس سے پوچھیں. تو دونوں کے ذہن میں بیک وقت حضرت یوسف علیہ السلام ہی آتے ہیں، کیونکہ یہی شریف اور جو ہے سلجھے ہوئے انسان تھے اور عبادت گزار تھے، نہایت نفیس تھے. تو انہوں نے سوچا کہ شاید ان کو خواب کی تعبیر بتانا آتی ہو. تو ان دونوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے
اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ اور قرآن میں دیکھیں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی یہ پوری بات نقل کرتا ہے کہ قید خانے میں، جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 ہے، 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اسے میں نے خواب میں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ان لوگوں کا یہ جو جملہ ہے نا کہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں، ہم آپ کو ایک نیک انسان سمجھتے ہیں، یہ جو جملہ ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کس نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ مطلب ان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اتنا عقیدت پیدا ہو گئی تھی، اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ جب انہوں نے خواب دیکھا اور اتنا الجھا ہوا خواب، تو اس کی تعبیر کے لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی طرف پہنچے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر ان کے پر اتنا اثر کر گیا تھا کہ سب سے پہلے ان کو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت جو ہے اس سلسلے میں نظر آئی۔ تو وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ اپنا خواب بتایا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے جو کچھ عجیب سا ہے، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کے پر یوسف علیہ السلام کی حاضر جوابی، موقع فہمی، قوت فیصلہ، اس کی ان خوبیوں کی یہ دیکھے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، اور اتنا جلدی بتاؤں گا کہ لنچ کا ٹائم رہا ہوگا اس ٹائم، یا تو ڈنر کا ٹائم ہوگا کہ اب کھانا لانے کا ٹائم ہے، وہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کام کیا کہ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ علم مجھے کس نے دیا، یعنی کہ انہوں نے ان کو صاف بتایا کہ میرے پاس یہ علم موجود ہے کہ میں تمہیں خواب کی صحیح تعبیر بتا دوں گا، لیکن یہ علم مجھے کس نے دیا ہے، میں اس کے ذات کے بارے میں پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتایا کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، چونکہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی توحید کا قائل ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا۔ اب دیکھیں کہ وہ ماحول کو آپ تصور کیجئے کہ وہ پورا مصر کا جو ماحول تھا، ایک تو بد کرداری، بد اخلاقی، عریانیت، بے شرمی، بے حیائی بھی عروج پر تھی، دوسری طرف جو ہے وہ مشرک تھے، شرک کرنے والے لوگ تھے، ان کے ہاں جو ہے ایک خدا کو ماننے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ تو ایسی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام اتنی چیزوں سے گزرتے ہوئے آ کر جب ان سے خواب کی تعبیر پوچھا جاتا ہے، وہ بھی کس نیت سے، کیا سوچ کر کہ ایک اچھا انسان ہے، تو مطلب ان کو بات سمجھ میں آئی کہ اب میری بات کا اثر ان لوگوں کے اوپر پڑے گا، تو انہوں نے ان دو شخص کو ہی ٹارگٹ بنا کر ان سے کہا کہ میرے پاس خواب کی تعبیر بتانے کا علم موجود ہے، لیکن کس نے عطا کیا، یہ میرا عطا کردہ نہیں ہے، میرا حاصل شدہ نہیں ہے، میرا اپنا علم نہیں ہے، بلکہ اس کو عطا کرنے والا ہی ایک ذات ہے جو اللہ رب العزت ہے، جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ تمام چیزیں جب ان کے سامنے رکھی گئیں تو ظاہر سے انہوں نے زمانے سے کوئی توحید کی بات نہیں سنی ہوئی تھی، تو ان دو شخصوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ آپ کون سے دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں بتایا کہ میں وہی دین فالو کرتا ہوں جس پر میرے باپ دادا ایمان رکھتے تھے۔ پھر آگے سے ایک اور سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوا کہ اس کے باپ دادا کون ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ دادا کون ہیں، تو بتایا کہ حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ پھر اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کا صحیح استعمال کر کے پہلے تو یہ بات ان کے سامنے ان کے ذہن کو انہوں نے کھولا کہ دیکھو یہ علم جو میرے پاس صلاحیت ہے، وہ صلاحیت میری اپنی نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ اب پوچھا کون خدا ہے، کون سا دین ہے، بتایا کہ وہی دین، وہی خدا جس کو میرے باپ دادا پوجا کرتے تھے، مانتے تھے۔ کون باپ دادا، تو بتایا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ تو اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا سوچو تم ایک خدا بہتر ہے یا 1000 خدا بہتر ہے۔ تو اس کو دیکھیں کہ اس پوری تقریر کو اس کے بارے میں ہے کہ قرآن میں جو توحید کی تقریریں جتنی بھی کی گئی اس میں سے ایک بہترین تقریر حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے جو توحید پر مبنی ہے۔ اس تقریر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف ہی کی آیت نمبر 37 سے جو ہے 40 میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، جس کا ترجمہ دیکھیں میں پڑھتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ اب دیکھیں رب کا لفظ ان کے سامنے آ گیا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ رب کون ہے، رائٹ۔ پھر واقعہ یہ ہے، پھر آگے بولتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام
کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی بندے کا ہمیں بندہ نہیں بنایا۔ لیکن اتنی بڑی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بادشاہ کے بندے نہیں ہیں، کسی بڑے امیر کے بندے نہیں ہیں، کسی عزیز کے ہم بندے نہیں ہیں، بس ہم صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اللہ کا بندہ بنایا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ شکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو اللہ نہ مانتے ہوئے اس کے ساتھ شریک کرنا گویا کہ ناشکری کی علامت ہے، رائٹ؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک باوقار مخلوق بنایا کہ ہم صرف اللہ کے آگے جھکیں۔ ہم اس کے آگے جھکنے کے بجائے ہم ہزار آستانوں پہ سر جھکاتے ہیں، ہزار لوگوں کے آگے سر جھکاتے ہیں، تو گویا کہ ہم ناشکری اللہ رب العزت کی کر رہے ہیں نا۔ تو اتنا پورا انہوں نے اپنا تعارف، اپنے آبا و اجداد کا تعارف، اپنے دین کا تعارف رکھ کر، پھر دین کی دعوت ان کے سامنے رکھ کر، اور بہت آگے دیکھے کہ بہت ہی شفقت اور محبت سے ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہوئے ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے زنداں کے ساتھیوں، زنداں کے ساتھی نہیں، زنداں کہتے ہیں جیل کو، اے جیل کے ساتھیوں، بہت ہی پیار سے محبت سے ان کو پکار رہے ہیں کہ میرے دوستوں، میرے جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک وہ خدا جو سب پر غالب ہے۔ پھر انہیں کو جھنجھوڑتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سوال رکھتے ہیں، ذرا سوچو، ذرا اپنے ذہنوں پہ زور دو کہ ایک خدا بہتر ہے جو سب پر غالب ہے، یا جو مختلف قسم کے جو خدا ہیں وہ بہتر ہیں؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند مقرر نہیں کی، نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ڈھیٹ سیدھا راستہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندہ کے ساتھیوں، اے جیل کے ساتھیوں، تمہارے خواب، پھر اس کے بعد جو ہے خواب کی تعبیر وہ بتاتے ہیں، یعنی موقع کا صحیح استعمال کرنا۔ اب دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہترین تقریر جو توحید پر مبنی تھی، اس سے ہمیں یہ صرف آپ اس کو صرف الفاظ مطلب ایک کنورزیشن یا ایک تقریر سمجھ کر نہ سنیں، بلکہ اگر اس تقریر پر غور کریں تو بہت سارے پہلو جو ہے ہمیں اپنی زندگی کے لیے بھی ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں ملتا ہے کہ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہم کو، آپ دیکھیں کہ پورے واقعے میں ہمارا یہ تیسرا سیشن چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا، کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے وہ فلاں جگہ پہنچ کر یہاں پہ پہنچے۔ پوری ان کی اس واقعے پر 3 سیشن پہ نظر ڈالیں تو کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے کہ وہ دین کی تبلیغ انہوں نے کی ہو، حالانکہ وہ نبی تھے، رائٹ؟ لیکن انہوں نے اپنی نبوت کا کام عملاً اس قید خانے میں آ کر کیا، یہاں پہ اس موقع پر آ کر کیا، جب لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ان کی عظمت بڑھ گئی، ان کو لے کر ایک عقیدت بڑھ گئی، ان کی محبت بن گئی، ان کی سچائی، ان کی پاک دامنی سب کچھ ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد جا کر وہ جو ہے انہوں نے عملاً جو ہے نبوت کا کام سٹارٹ کیا، اس سے پہلے کہیں بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اور دوسری بات، انہوں نے یہ بھی پہلا موقع تھا کہ اس پہلو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی پہلا موقع تھا کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کی تھی۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ تینوں سیشن میں کہ وہ نہایت صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ ہر حالت کو انہوں نے قبول کیا جو کچھ ان کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ جب قافلے والوں نے ان کو پکڑ کر غلام بنایا، جب وہ مصر لائے گئے، جب انہیں عزیز مصر کے ہاتھوں بیچا گیا، جب انہیں جو ہے الزام لگا کر ان کے پر تہمت لگا کر جو ہے جیل بھیجا گیا، ان میں سے کسی موقع پر بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا تعلق جو ہے ابراہیم سے ہے، میرا تعلق جو ہے اسحاق سے ہے، یا میں یعقوب کا بیٹا ہوں۔ اس طرح کا انہوں نے کچھ نہیں کیا، یعنی کہ ان کے باپ دادا کوئی، دیکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام کو اس وقت مصر میں کوئی نہ جانتا ہو، جانتے ضرور تھے، چاہتے تو وہ ان کا نام لے کر جو ہے اپنی اس مصیبت سے باہر نکل سکتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی باپ دادا کا نام لے کر اپنے آپ کو ان حالات سے نکالنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ جن میں جو ہے وہ پچھلے 4-5 سال کے دوران میں مبتلا تھے۔ غالباً دیکھیں کہ یہ اس وجہ سے رہا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس منصب پر مجھے پہنچانا چاہ رہا ہے، جو پوزیشن مجھے دینا چاہ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ان حالات سے گزروں، تو لہٰذا وہ خاموشی سے گزرتے رہے۔ لیکن جہاں پر انہوں نے موقع دیکھا کہ یہاں پر ہے، یہ موقع ہے کہ میں صبر سے، کنویں سے، بازار سے، محل میں اتنی بڑی عورتوں نے، اتنی پوری شہر کی عورتوں نے میرے اوپر حملہ کیا، وہاں پہ میں پاک دامنی میں نے اپنی ثابت کر دی، اور جیل میں اتنے سال میں رہا، تو اس سے جو ہے میرے اخلاق و کردار ان کے پر اچھے سے اثر کرے۔ اب میں بات کر سکتا ہوں، اب میں یہاں پہ جو ہے توحید کی بات کر سکتا ہوں، میں نبوت کی بات کر سکتا ہوں، میں دعوت دین کی بات کر سکتا ہوں۔ تو جیسے انہوں نے موقع لیا، اس موقع کا صحیح استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ جو ہے ضرب لگائی، اور ان کے سامنے جو ہے تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کے کلام کو اپنا تعارف دیا، پھر اللہ کی ذات کا تعارف کرایا اور توحید کا تعارف کرایا، تمام چیزیں ان کے سامنے رکھ دی۔
پھر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے تبلیغ کے لیے موقع نکالا، اس میں ہمیں بھی حکمت تبلیغ ملتی ہے کہ حکمت تبلیغ نے میں نے تھوڑا سا دین سیکھ لیا. ہمارا کیا ہوتا ہے نا کہ ہم نے تھوڑا سا دین سیکھ لیا، تھوڑا سا ہم نے اچھے لباس اختیار کر لیا، تھوڑی سی نمازیں ہم نے شروع کر دی، تو فوراً ہم جو ہے اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ دوسروں کے درمیان تبلیغ کرنے کا. لیکن نہ ہم لوگ حکمتیں اختیار کرتے ہیں، نہ ہم لوگوں کے صحیح آداب و طریقے معلوم ہوتے ہیں. بس کیا ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ اب میں نماز پڑھنے لگی ہوں تو ہر سامنے والا جو نماز نہیں پڑھتا وہ برا ہے. میں اسکارف پہننے لگی ہوں تو ہر بغیر اسکارف کا جو بھی عورت ہم نظر آتے ہیں ہماری نظر میں وہ بری بن جاتی ہے. تبلیغ یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہم اس کے بارے میں برا بھلا کہیں، پیچھے باتیں کریں کہ اس کا لباس دیکھو، اسکارف نہیں پڑتی، اس کا پردہ نہیں ہے. یہ تبلیغ ہوتی ہے. ایسے تبلیغ نہیں ہوا کرتی. حضرت یوسف علیہ السلام سے ہمیں ایک حکمت تبلیغ یہ ملتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے کیریکٹر کی چھاپ جو ہے اپنے معاشرے پہ ڈالو، اپنے دوستوں پہ ڈالو، اپنے عزیز و اقارب پہ ڈالو، اپنے بچوں پہ، اپنے شوہر پہ، اپنے رشتہ داروں پہ ڈالو. ہمارے اخلاق و کردار اعلیٰ ہوں، ہمارے پاس ایک پوائنٹ رکھنے کا بھی جو ہے ان کے پاس موقع نہ ہو کہ ہمارا کیریکٹر اتنا خراب ہے، یہ کیا ہے، میں جھوٹ بولتی ہوں، میں غیبت کرتی ہوں، میں برائی کرتی ہوں، میں فلاں کو گراتی ہوں. اس طرح کا کوئی عمل اگر ہمارے دوستوں کے ساتھ نہ ہو، اگر اس طرح کا کوئی عمل ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ نہ ہو، تب جا کر جو ہے ہماری بات ان کے پر اثر انداز ہوگی. تو یہی کام حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا. نہایت صبر کے ساتھ، نہایت شکر کے ساتھ وہ ہر مصیبت، ہر پریشانی کو سہتے رہے، ہر الزام کو اپنے اوپر لیتے رہے. لیکن انہوں نے کبھی جو ہے لوگوں کو جو ہے تبلیغ کا کام یا نبوت کا کام انہوں نے نہیں کیا. جب لوگوں کے اوپر اپنی چھاپ بیٹھ گئی، ان کے اخلاق و کردار کی ایک اسٹرانگ چھاپ بیٹھ گئی، تب جا کر انہوں نے جو ہے ان کے سامنے دین کی بات رکھی. تو یہ بہت بڑی سیکھ ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے حکمت سے کام لینا چاہیے. واقعی دیکھیے کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں ایک آیت بھی پہنچتی ہے تو تم دوسروں تک پہنچاؤ. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے آگے پیچھے جو ہے کوئی چیز انہوں نے نہیں بیان فرمائی، لیکن یہی ہے کہ تبلیغ کا کام جو ہے بہت حکمت سے ہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. کہ جب ہم ایسے منہ اٹھائیں کسی بھی محفل میں کسی کو اگر ٹوک دیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ دین کے قریب آئے، وہ دین سے دور جانے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے بہت حکمت سے، بہت نرمی اور محبت سے کام لینا چاہیے. پھر دیکھیے کہ پھر آگے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں، پھر ان کو جو ہے آگے اپنا خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. پورا سب کچھ بتا دیا، سارا چیزیں سامنے رکھ دیں. پھر کہتے ہیں کہ اے زندہ کے ساتھیوں، اب میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. پھر آگے اس کا ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی کہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم مجھ سے پوچھتے ہو. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا، جب اللہ کی دین کی دعوت ان کو دے دی، پھر بولے کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. تو بتایا کہ تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جیل سے رہا ہو جائے گا. یعنی اس کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے وہ الزام سے بری ہوگا اور اس کو جیل سے رہائی ملے گی، اور دوبارہ سے وہ اپنے ہی ویٹر کی جاب پہ، یعنی جو بھی وہ سرو کرتا تھا شراب کھانا بادشاہ کو، یعنی کہ بادشاہ کے قریب والی جاب اس کو ملے گی. اور دوسرا شخص جس نے خواب دیکھا کہ اس کے پہ روٹی کی ٹوکری ہے اور پرندے روٹی جو ہے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو سولی پر چڑھایا جائے گا. یعنی تم پر جو الزام لگایا ہے وہ الزام تم پر عائد ہوگا اور اس کا فیصلہ سنایا جائے گا کہ تمہیں سولی کی سزا دی جائے گی، سولی پر چڑھا کر، اور پرندے تمہارا سر جو ہے نوچ نوچ کر کھائیں گے. یہ تمہاری تعبیر ہے. پھر دیکھیں کہ اس کے بعد یہ تعبیر بتا دیتے ہیں. پھر جو ہے کچھ دنوں میں وہ تعبیر بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ ایک شخص کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے اور ایک شخص جو ہے رہا ہو کر چلا جاتا ہے. تو جب یہ تعبیر بتاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تب جو رہا ہونے والا جو شخص ہے، فری ہونے والا جو شخص ہے، اس سے کہتے ہیں کہ جب تم فری ہو جانا، انشاءاللہ اگر میری تعبیر یہ صحیح رہی تو تم جب فری ہو جاؤ گے تو اپنے بادشاہ سے جا کر میرا ذکر کرنا. یعنی کہنا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جا کر بتانا کہ تمہارے افسران، جتنے بھی افسر ہیں، جتنے بھی بڑے منسٹرز ہیں، وہ کیا کام کر رہے ہیں. غلط لوگوں کو غلط جگہ پہ پھنسا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر جو ہے ان کو ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کا کام کرتے ہیں. یہ چیز تم اپنے آقا کو جا کے بتانا، اپنے بادشاہ کو جا کر بتانا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ جیل سے نکل جاتا ہے، اس کو وہی جاب ملتی ہے، سب سیم جیسے انہوں نے تعبیر بتائی بالکل وہی تعبیر ہوتی ہے. لیکن شیطان جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات اس کے ذہن سے بھلوا دیتا ہے، نکال دیتا ہے. دیکھیے اس کو بھی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے،
پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی کہ اپنے بادشاہ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید میں خانے میں پڑے رہے۔ تو یعنی یہاں پہ جو ہے بدع کا ذکر ہے، کا لفظ ہے۔ بدع مطلب 3 سے علماء مفسرین کہتے ہیں 3 سے 9 تک کا نمبر اس میں آتا ہے، یعنی 3 سال یا 9 سال، بہرحال کئی سال تک جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ سے اسی جیل میں پڑے رہے، وہیں پہ رہے، اور اس نے جو ہے ان کے کیا کہتے ہیں وہ اس شخص نے جا کر جو ہے ان سے ذکر کرنا بھول گیا، اس طرح وہ اسی میں رہے اور وہ وہاں پہ خدمت کرتا رہا، وہ اسی طرح زندگی وہاں پہ گزارتے رہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ پھر کئی سال تک حضرت یوسف السلام جیل میں یہی ایسے ہی زندگی گزارتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جیل سے نکلنے کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اوپن کیا۔ کہا جاتا ہے نا کہ اس تمام راستے جتنے بھی دنیاوی ذرائع کتنے بھی بند ہو، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے جو ہے اچھے اور نیک لوگوں کے لیے، ثابت قدم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ ہوا یہ کہ بہت مطلب 9 سال کے بعد، یا 3 سال سے 6 سال 9 سال 8 سال یا 9 سال کے بعد جو ہے بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس نے خواب دیکھا، اور اس نے مطلب ایسا خواب دیکھا کہ وہ بالکل رات میں ہی بیدار ہو جاتا ہے ڈر کے نا۔ پھر اٹھ کے پھر اپنے درباریوں کو جمع کرتا ہے اور سب کو جو ہے اپنا خواب بیان کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ کوئی ہے خواب کی تعبیر بتانے والا کہ مجھے خواب کی صحیح تعبیر بتا دے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وہاں پہ کوئی ایسا اہل علم نہیں تھا کہ ان کو جو ہے بہت آسانی سے بہت اچھے سے اس خواب کی تعبیر بتا دے۔ تو وہ کہتا ہے، تو دیکھیں اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں کہ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی، وہ خواب کیا تھا؟ بادشاہ کا خواب بیان کر رہا ہے قرآن کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، یعنی کہ الٹا ہو رہا ہے نا کہ موٹی گائیں دبلی کو نہیں کھا رہی بلکہ دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 جو ہیں وہ سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ یعنی اب دیکھیں کہ جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی تو تمام دربار میں سے کوئی اتنا اہل علم نہیں تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتا، تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہمیں تو یہ پریشان خواب نظر آتا ہے، اس کی کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آتی، اس قسم کے خوابوں کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بات بھی کہی کہ ہمیں اس علم میں کوئی مہارت حاصل نہیں کہ اتنے بڑے خواب کی ہم تعبیر آپ کو بتائیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس طرح کہہ کر درباریوں نے ٹال دیا۔ اب چونکہ وہ جو شخص تھا جو سرو کرتا تھا شراب وغیرہ، وہ بادشاہ کو سرو کرتا تھا نا، دوسرے درباریوں کو نہیں بلکہ بادشاہ کو کرتا تھا، تو اس کا آنا جانا زیادہ تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ پریشان حل ہے، اس نے درباریوں کے سامنے یہ خواب رکھا اور درباریوں نے کسی نے جس کا ٹھیک سے جواب نہیں دیا، تو وہ بیچ میں کود پڑا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسا شخص پتا ہے جو اس خواب کی تعبیر بتائے گا۔ تو شاید سی بات ہے بادشاہ کو اتنے چھوٹے سے غلام کی بات سننے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں، کیونکہ تمام دربار میں ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے علماء بھی رہے ہوں گے، اس کے حساب سے بڑے بڑے اہل علم بھی رہے ہوں گے، اور سب نے منع کر دیا۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کون ہے وہ؟ بولا کہ مجھے اس کے لیے جیل میں جانا ہے، کیونکہ جیل میں یوسف نام کے ایک شخص ہیں جنہوں نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس نے اپنا پورا ماجرا بتایا، پورا معاملہ بتایا، تو اس کو پھر جو ہے بادشاہ اس کو اجازت دیتے ہیں۔ پھر جب وہ جاتا ہے اس میں، تو دیکھیں کہ جب جاتا ہے اتنے سال تو وہ بھولا رہا حضرت یوسف علیہ السلام کی درخواست کو، ان کی جو ریکویسٹ تھی کہ جا کر بتانا، وہ بتایا بھی نہیں، اور اتنے سالوں بعد جب واپس لوٹ رہا ہے تو ایسے الفاظ سے لوٹتا ہے کہ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے بہت بڑے سچے یوسف، اس طرح کہتے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ نارمل انسان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے کہ اتنے سال بعد تم واپس لوٹ رہے ہو، جبکہ میں اتنے سال تمہاری وجہ سے، تمہاری بھولنے کی وجہ سے میں جیل میں پڑا رہا، اس طرح کا کوئی غصہ نہ دکھاتے ہوئے، کوئی پریشانی کی مطلب ان سے کوئی بدلے کی بات نہ کرتے ہوئے، انہوں نے کیا کہا، فوراً جب غلام جاتا ہے جا کے بولتا ہے کہ اے یوسف تو بہت بڑا سچا یوسف ہے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں۔ اس طرح اس نے پورا خواب بتا دیا۔ بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا ریاکشن دیکھیں کہ نہ کوئی وہ شرط لگاتے ہیں، نہ کوئی وہ ان سے غصہ دکھاتے ہیں، نہ گلا شکوہ کرتے ہیں، اور نہ کوئی اس طرح کی شرط لگاتے ہیں کہ اب کی بار تم مجھے پہلے جیل سے باہر نکالو پھر میں تمہیں جو ہے تعبیر بتاتا ہوں۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر وہ اپنے اعلی اخلاق کو ثابت کرتے ہیں۔ یہاں پہ کرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں کہ فوراً جو ہے بغیر کسی تاخیر کے خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں اور ساتھ میں اس کا سلیوشن بھی بتاتے ہیں۔ ساتھ میں دیکھیں کہ کیا بتاتے ہیں کہ 7 سال تمہارے بہت اچھے
اچھے دن ہوں گے. 7 موٹی گائیوں سے مطلب یہ ہے کہ 7 سال تمہارے بہت اچھے دن ہوں گے, خوشحالی کے دن ہوں گے, اور 7 سال جو ہیں وہ تمہارے بہت قحط کا زمانہ ہوگا, بہت برا زمانہ ہوگا, بہت پریشانی کا زمانہ ہوگا. اب یہ خوشی اور پریشانی کا زمانہ کیسا ہوگا, بیماریوں کا زمانہ ہوگا, وباؤں کا زمانہ ہوگا, کیسا ہوگا اس کے بارے میں بھی تفصیل انہوں نے بتا دی. خوشحالی سے مراد یہ ہے کہ تمہاری زمینوں میں فصلیں جو ہیں وہ دگنی اگیں گی, اور زراعت جو ہے بہت اچھی نسل کی ہوں گی, بہت اچھی قسم کی زراعت ہوگی, بہت اچھی اچھی فصلیں ہوں گی. اور قحط سے مراد یہ ہے کہ 7 سال, اس کے اگلے 7 سال جو ہے نا, زمینیں بنجر ہو جائیں گی, برسات نہیں ہوگی, بارش نہیں ہوگی, پانی کی کمی ہوگی, جس سے جو ہے فصلیں پوری تمہاری, کوئی بیج جو ہے وہ کتنے بھی بیج تم بوگے تو اس سے فصلیں جو ہے اچھی نہیں آئیں گی. اس طرح انہوں نے جو ہے, اور آگے کے ان 7 سال 14 سال آگے کا 15واں سال جو ہے وہ تمہارا اچھا ہوگا. اس طرح وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. اور ساتھ میں جو ہے جب پہلے یہ بھی بتایا کہ جب پہلے 7 سال ہوں گے تمہارے, یعنی جب تمہارے جو پہلے 7 سال ہوں گے جس میں زمین زرخیز ہوگی, بارشیں بہت زیادہ ہوں گی, پانی دستیاب ہوگا, اس ٹائم تم کیا کرو گے کہ سلیوشن یہ بتا رہے ہیں ان کو کہ تم کیا کرو گے کہ کاہلی نہ کرتے ہوئے, سستی نہ کرتے ہوئے, بیج تم جہاں چاہو وہاں پہ بو دو. جتنی زمین کا 1 انچ بھی خالی نہ چھوڑو, وہاں پہ جو ہے تم بیج بو دو, کیونکہ جہاں بھی بیج بو گے تم وہاں پہ جو ہے فصلیں لہلہا اٹھیں گی اور بہت شاندار فصلیں ہوں گی. اس طرح جو ہے کاہلی نہ کرتے ہوئے جتنی ہو سکتی ہے اتنی تم بیج بو اور فصلیں اگاؤ, اور شاندار فصلیں تم آئیں گی. اور جب اس میں پھل آئے گا, مطلب اس میں جب دانے اگیں گی, جب اس میں دانے اگیں گی تو اس کو یہ کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ زیادہ سے زیادہ زمینوں کو جوتو, اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا بیج بو کر فصل اگاؤ. اور فضول خرچی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک ترکیب یہ بھی رکھ دی کہ بالیوں سے اناج نہ نکالو, یعنی کہ اگر جتنی ضرورت ہے اتنی اناج تم بالیوں سے نکالو, پیڑوں سے, اور باقی کے اناج کو انہی درختوں میں چھوڑ دو. مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر 100 تھیلوں کی تمہیں ضرورت ہے اور 1000 تھیلے جو ہے اتنا اناج آ گیا تمہارے پیڑوں میں, تو صرف 100 تھیلے جو ہے اتنا اناج اس میں سے نکالو, اور باقی 900 تھیلوں کا اناج جو ہے بالیوں میں رہنے دو. یعنی کہ ایک طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جو ہے پریزرو کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے. ایک نیا طریقہ ان کو بتایا انہوں نے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم 1000 تھیلوں کا اناج بھی پورا نکال کر, اگر تم نے 100 کھا لیا, 900 ایسے تم نے تھیلوں میں رکھ دیا, تو اس میں جو ہے فنگس کا خدشہ ہو سکتا ہے, اس میں جو ہے کیڑے مکوڑوں کا خدشہ ہو سکتا ہے, اس وجہ سے تم اس کو نہ نکالو, بلکہ اس میں بالیوں میں ہی رہنے دو. پھر جو آگے کے 7 سال تمہارے جو قحط کے زمانہ آئے گا, جب بارشیں نہیں ہوں گی, فصلیں جو ہے بنجر ہو جائیں گی, زمینیں بنجر ہو جائیں گی, اس وقت تم ان تھیلوں کو نکال کر, ان بالیوں میں سے جو ہے اس اناج کو نکال کر تم استعمال کرو, بلکہ آس پاس کے تمام لوگوں کو بھی تم دے سکتے ہو. اتنا کچھ جو ہے تم حاصل کر سکتے ہو. تو اس طرح نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی, بلکہ جو ہے اس کی تدبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا کر جو ہے اپنے اعلیٰ کردار کا ایک نمونہ اور پیش کر دیا. پھر دیکھیں کہ جب یہ تعبیر جا کر بادشاہ کو سنایا جاتا ہے تو بادشاہ تو حیرت سے, مطلب اس کو ایک کھڑے ہو کر کمپیئر کرتا ہے کہ 7 بالیاں, 7 موٹی گائیں, 7 پتلی گائیں, اس کا مطلب 7 سال کے اچھے دن, 7 سال برے دن, اور سوکھی بالی اور اچھی بالی, اس سے بھی وہ حساب لگاتا ہے. تو اس طرح کمپیئر کرنے سے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ تعبیر لگ بھگ جو ہے ملی جلی لگ رہی ہے خواب سے. تو اسے وہ سوچتا ہے کہ اتنی بہترین تعبیر بتانے والا شخص آخر جیل میں کیسے پہنچا. اب چونکہ پھر اس کو دوبارہ سے پوری چیزیں سامنے آتی ہیں, تو پتہ چلا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے غلط الزام لگ کر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک غلط الزام لگایا گیا تھا, جس کے اوپر ہو گیا تھا. تو حضرت تب بادشاہ کہتا ہے کہ اب اس شخص کو جو ہے, دیکھیں یہ ہے نا اس کے قرآن کی آیت ہی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جس کا ٹرانسلیشن ہے کہ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کیا کہا, یعنی بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اس کو جب خواب سے تعبیر ملی جلی نظر آتی ہے تو فوراً حکم دیتا ہے کہ اس کو جو ہے جیل سے باہر نکال کر میرے سامنے لے کر آؤ. جب بادشاہ کا نوکر جب پہنچتا ہے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے, تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر دیکھیں, وہاں پہ وہ کیا کردار اپناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس واپس جا اور ان سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ شرط لگاتے ہیں کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرے اوپر لگایا ہوا الزام جو ہے وہ غلط ثابت نہ ہو جائے, ان عورتوں کو سامنے لایا جائے جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا. اب یہاں پہ بھی ان کے اعلیٰ اخلاق کا ایک نمونہ ایک نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس عزیز مصر کی خاص اس بیوی کا نام نہیں لیا بلکہ تمام عورتوں کا نام لیا, تاکہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کیونکہ کچھ بھی ہو, کتنی بھی برا سلوک اس عورت نے ان کے ساتھ کیا ہو,
ہو لیکن اس کا شوہر ان کا محسن تھا. تو اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے صرف پورے مجموعے کے سامنے, بادشاہ کے سامنے اس ایک عورت کا نام نہیں لاتے بلکہ تمام عورتوں کا وہ ذکر کرتے ہیں. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. یعنی کہ تمام پوری عورتیں, جتنی بھی عورتیں اس ٹائم بیٹھی ہوئی تھیں وہاں پہ, جتنی بھی اس مصر کی عورتیں تھیں, ان تمام میں جو ہے شامل کر دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. یہ بھی اس طرح سے وہ اپنے اخلاق کا ایک نمونہ وہ دیتے ہیں. پھر دیکھیں کہ پھر اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا, تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ اب سب نے ایک زبان ہو کر کہا حاشا للہ, ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ دیکھا. اب دیکھیں کہ تمام, اب یہ رہا ہوگا کہ حضرت جب یوسف علیہ السلام نے یہ شرط رکھی کہ میں اسی وقت باہر آؤں گا جب تک کہ میرا الزام کلیئر نہ ہو جائے, تو بادشاہ نے کیا ہوگا, تمام عورتوں کو جمع کیا ہوگا, اعلان کیا ہوگا. تو تمام جتنے بھی لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے ان کے جانتے بوجھتے جو ہے اس چیز کو دبا دیا ہوگا. تو دوبارہ سے یہ جو ہے منظر عام پر آ گئی یہ تمام چیزیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی انہوں نے افواہ اڑائی تھی نا کہ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی تھی, اسی وجہ سے جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. حالانکہ سب لوگ حقیقت جانتے تھے لیکن زبان پہ کسی کی زبان پر یہ چیز نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا مطلب اس طرح سے معاملہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ سے ان کی عزت کو بحال کر دیا, ان کی شان کو وہی شان و شوکت ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو باہر لانے کا ذریعہ بنایا. پھر دیکھیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ تمام عورتوں کو جمع کرتے ہیں, تو تمام عورتوں کے سامنے جب بادشاہ پوچھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تمام عورتیں ایک زبان ہو کر کہتی ہیں کہ ہم نے ایک بدی کا, برائی کا ایک ذرہ تنکا بھی ان کے اندر نہیں دیکھا. جب دیکھتی ہے عزیز مصر کی بیوی کہ تمام عورتیں ان کے حق میں یہ دے رہی ہیں, دلیل دے رہی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے خود بھی ان کے اخلاق و کردار سے, ان کے مضبوط کیریکٹر سے وہ بھی متاثر تھی, لیکن چونکہ ایگو کا مسئلہ تھا, لیکن یہاں پر آ کر اس کی ایگو بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر دیکھیں آگے قرآن کہتا ہے کہ عزیز کی بیوی بول اٹھی, اب حق کھل چکا ہے, وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی, بے شک وہ بالکل سچا ہے. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے اس کے نام کو, اس کی ذات کو ہائڈ کیا ہوا تھا, چھپایا ہوا تھا, لیکن وہ خود نکل کر باہر آ جاتی ہے کہ بتاتی ہے کہ میں ہی تھی جس نے جو ہے اس کو پھسلایا تھا, اس کو جو ہے بہکایا تھا. دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اندازہ, ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان تمام گواہوں نے کس طرح جو ہے 8-9 سال پہلے کا جو واقعہ گزرا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر, جس کی وجہ سے وہ جیل میں گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے, وہ ایک جو ہے پوری مصر میں جو ہے آ کر وہ دوبارہ سے اس واقعے کو سامنے لے کر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ہر ایک وہاں کا بچہ, وہاں کا ہر بڑا بزرگ, وہاں کے لیڈرز, وہاں کے مذہبی لیڈرز, تمام لوگوں کے سامنے جو ہے دوبارہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر جو ہے وہ بھر کر سامنے آ جاتا ہے. تو دیکھیں کہ یہ تمام حکمتیں کیا ہیں اللہ رب العزت کی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس گندی سازش میں پھنسانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑا پوسٹ دینا تھا. ایک تو حکمرانی تھی اور دوسری چیز تھی نبوت تھی, اور دونوں چیز کے لیے ضروری تھا کہ ویسے گندے ماحول میں, اس بد کردار ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو جو ہے پاک دامنی کا ایک مطلب ایک بہت بڑا ایوارڈ دینا تھا اللہ تعالیٰ کو, ایک بہت بڑا مہر لگانا تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں کی. اور وہ اگر تصور کیجئے کہ اگر وہ شخص جو نکلا باہر اور جس نے خواب دیکھا تھا, وہ غلام جو تھا, وہ آ کر اگر بادشاہ سے اسی وقت کہہ دیتا تو وہ ایسے ہی نکل جاتے شاید نا, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ 9 سال تک دوبارہ اسے بھلائے رکھا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ پوری سچویشن آئی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے دامن کو پاک کرنے کے لیے یہ شرط لگائی, اور پھر جو ہے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا. اور اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام, اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے صاف منع کر دیا تھا نا کہ جب تک یہ نہیں ہوگا. پھر جب تمام عورتیں مان گئیں, اس بات کو انہوں نے مان لیا, تب جا کر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے. اور بادشاہ جو ہے ان سے اتنا خوش ہوا جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی, اور اسے علم ہو گیا کہ آپ پر الزام لگایا گیا تھا, اور جو الزام لگایا گیا تھا وہ بالکل بے بنیاد تھا. تو اس نے کیا کہا, اسے میرے پاس لے آؤ, میں اسے خاص کاموں کے لیے مقرر کروں گا, یعنی اسے خاص پوسٹ دوں گا, خاص منصب دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں تک پہنچانے کا. رہے تو پھر جب دیکھیں کہ جب اس سے بات چیت کی, اور آپ کی بات چیت سن کر آپ کی صلاحیتیں, جب یوسف اسلام کی جو صلاحیتیں ہیں اندر, معاملہ فہمی, قوت فیصلہ ان کا, اور جو ہے تمام چیزیں خواب کی تعبیر بتانے کا جو ڈھنگ تھا, یہ تمام چیزوں سے بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ بہت باصلاحیت لڑکا ہے, اس کے اندر بہت زیادہ اچھی صلاحیتیں ہیں. تو اس نے اس کے سامنے آفر رکھے کہ میں تمہیں فلاں پوسٹ جو ہے دے سکتا ہوں. تو لیکن سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ مجھے فائنینسر کی جاب دے دیں, مجھے جو ہے آپ ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے, میں حفاظت
حفاظت کرنے والا باخبر ہوں، یعنی کہ مجھے پتہ ہے کہ کیسے آگے کے حالات جو ہے نا، آگے 7 سال، اس کے 7 سال کے بعد کے حالات جو ہیں بہت برے حالات ہونے والے ہیں، اس کو میں بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے اہل ہیں، آپ کے اندر اخلاص نیت ہے کہ دکھاوا نہیں، لوگوں کے لیے واہواہی نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر اگر کچھ کر سکتی ہیں اور وہ کام آپ ہی کر سکتی ہیں، تو آپ کو بڑھ چڑھ کر اس منصب کو لینا چاہیے. اس سے نا علماء کہتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ جو ایک جماعتوں کا رول ہوتا ہے نا کہ منصب جو پوچھے تو اس کو خاص کر نہیں دینا چاہیے. یہ بھی ہے، حدیث ملتی ہے اس سلسلے میں. لیکن اگر کوئی اہل حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو واقعی اس بات کا اہل سمجھتا ہو کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کو اچھے سے سنبھال سکتا ہے اور اس کی نیت صرف خالص اللہ کی ذات کی خوشنودی ہے، تو وہ سامنے سے آفر رکھ سکتا ہے، اس آفر کو ایکسیپٹ کیا بھی جا سکتا ہے. تو اس طرح انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو فائنینسر کی جاب کے لیے، پوسٹ کے لیے جو ہے انہوں نے بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھی، اور بادشاہ نے بھی بہت باخوشی جو ہے ان کے اس کو غلے کی سرکاری مواد، جو بھی سرکاری جو اناج وغیرہ کا جو حساب کتاب ہوتا ہے، پیسوں کا جو حساب کتاب ہوتا ہے، کھیتیوں کا جو حساب کتاب ہوتا ہے، اس منصب پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ دے دیتا ہے وہ بادشاہ. پھر دیکھیں اس سے ثابت یہ تو ہو گیا. اہل کتاب کہتے ہیں، جو اہل کتاب کہتے ہیں کہ فرعون یعنی کہ اس وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے حد عزت افزائی کی اور آپ کو پورے مصر کا حاکم بنا دیا. ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف غلے کے حاکم نہیں تھے بلکہ پورے مصر کا حاکم بنا دیا. اس نے آپ کو اپنی شاہی انگوٹھی پہنائی، ریشم کا لباس پہنایا، سونے کا ہار پہنایا، اور آپ کو اپنے پورے دوسرے رتھ میں سوار کر کے آپ کے آگے یہ منادی کرائی کہ تو مالک اور مختار ہے، اور اپنے بارے میں کہا کہ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ کو برتر ہوں، میں صرف تخت کا مالک ہوں، باقی سارا انتظام، سارا اختیارات، سارے پاورز جو ہیں یوسف کے ہاتھ میں ہیں. یہ اہل کتاب کہتے ہیں. لیکن قرآن یہی کہتا ہے کہ ان کو جو ہے خزانوں کا جو ہے مالک بنایا گیا، اور جو ہے لیکن وہی کہ اتنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ ان سے اتنا متاثر تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے سلسلے میں ان سے رائے مشورے کرتا تھا، تو ہر ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے رائے مشورے سے ہی چلتا تھا. تو اس طرح سے اس اینگل سے بھی دیکھا جائے تو پورے ملک کے حاکم حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے. پھر دیکھیں کہ اسی طرح ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا، وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے. کا مطلب یہ ہے کہ قید اور تنگی کی زندگی گزارنے کے بعد پورے مصر میں خود مختار حضرت یوسف علیہ السلام ہو گئے. جہاں چاہیں عزت و احترام سے رہیں، جہاں چاہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہ کھڑ سکتے ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. یعنی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ اس بات پر ہمارا بھی عقیدہ بہت سٹرانگ ہونا چاہیے. کوئی بھی نیکی کر کے ہم چاہتے ہیں کہ فوراً اس کا بدلہ مل جائے. نیکیوں انسانوں کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انسان ہی ہمیں بدلہ دے دے. جب ہم سامنے سے کوئی اس کا اچھا رسپانس نہیں دیکھتے، کوئی اچھا شکریہ کا ایک لفظ ہم نہیں سنتے، تو ہمارا دل جو ہے وہ بیٹھنے لگتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، کیسا احسان فراموش ہے، رائٹ. لیکن دیکھیں کہ ہر نیکی کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا. انسان نہیں دے سکتا وہ بدلہ جو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، اس کو ویسٹ نہیں جانے دیتے. کوئی بھی آپ کی چھوٹی بڑی نیکی ہو، چاہے وہ انسانوں سے متعلق ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے وہ جانوروں سے متعلق ہو، لیکن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتا ہے. لیکن وہ وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، چاہے وہ اللہ چاہے تو دنیا میں دے، اللہ چاہے تو آخرت میں دے، چاہے تو دونوں جگہ بھی دے سکتا ہے. بس ہمارا کام کیا ہے، نیکی کی اور دریا میں ڈال دیا. ہم بھول گئے کہ ہم نے نیکی کیا. بس اللہ کی ذات سے امید رکھیں. لوگوں سے شکوہ، لوگوں سے شکایتیں کہ اس نے فلاں نہیں کیا، یہ نہیں کیا، اس نے شکریہ کا جواب نہیں دیا، اس طرح کے کرنے سے جو ہے نیکی ضائع ہی ہو سکتی ہے، اس کا بدلہ تو ہمیں ملنے سے رہا. پھر دیکھیں کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی لیے فرمایا کہ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہترین اجر جو ہے متقین کا وہ آخرت میں ہی جو ہے ملنے والا ہے. تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے. دیکھیں کہ بھائی ایک حسد کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حاسد چاہے ہمارا کچھ بھی بگاڑنے کی کتنی بھی کوشش کر لے، وہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دے، لیکن وہ ہمارا ذرہ تنکا ایک بال بھی کبھی نہیں کر سکتا. یہ تھی بھائیوں کی چال کہ ان کو تباہ و برباد کرنے کی، ان کو باپ کی محبت سے دور کرنے کی، ان کو قتل کرنے کی سازش تھی. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کہاں
سے کہاں تک پہنچا دیا. اسی لیے نہ حسدوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے، نہ لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں حسد ہونا چاہیے. ہم حسد کر لیں گے فلاں اتنی ترقی کر گیا، فلاں کے بچے اتنے کامیاب ہو رہے ہیں تو وہ ان کی قسمت ہے. آپ یقیناً دعا کر سکتی ہیں، رش کر کے ان کے اوپر دعا کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی کامیاب کر دے، مجھے بھی فلاں نعمت دے دے، اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کر کے. تو یہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، بجائے اس کے اگر ہم نے حسد کیا، ان کے ساتھ ان کی نعمتوں کے ضائع ہونے کی کوئی بددعا، کوئی الفاظ، کوئی نیت ایسی کر لی، تو اس میں جو ہے ان کا تو بال بیکا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہوں گے. بلکہ جیسے کہ حدیث ہے کہ حسد جو ہے آپ کی نیکیوں کو مونڈ دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تفسیر فرمائی اس کی کہ مونڈنے سے مطلب بال مونڈنا نہیں بلکہ نیکیوں کا مونڈنا ہے. آپ کی نیکیاں آپ سے ایسی ضائع ہوتی چلی جائیں گی جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ میں مصروف ہیں اور ساتھ میں جو ہے کسی کو لے کر حسد میں ملوث ہیں، تو آخرت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا نام اعمال جو ہے بالکل مونڈھا ہوا ہوگا نیکیوں سے، خالی اس وقت. تو اس سے بہتر ہے کہ آج ہم اگر کسی کی اچھائیاں دیکھیں، کسی کی خوشحالی دیکھیں تو ان کے لیے مزید دعا کریں، یا اپنے لیے ہمیں بھی چاہیے اس طرح کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے سکتا ہے اور ہمیں بھی دے سکتا ہے. اس لیے حسد سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے. تو یہ بہت بہترین اگزامپل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کس طرح بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر ان کو کنویں میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے اسی کنویں کو ذریعہ بناتے ہوئے ان کو جو اتنے عروج تک پہنچا دیا. ایسا ماحول سازگار کیا، ایسا ماحول بنایا کہ ہر مصر کا بچہ جو ہے ان کے اخلاق و کردار کا قائل ہو گیا. ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب پر پہنچایا. آپ سوچئے کہ جب وہ غلام تھے، جب وہ جیل میں تھے، تب ان کی اتنی عقیدت تھی لوگوں کے دلوں میں، تو جب وہ امیر بن گئے، جب وہ حکمران بن گئے، جب ایک لیڈر بن گئے، تو کیسے عقیدت سے لوگ ان کے سامنے بچتے ہوں گے. تو یہ اخلاق، یہ کیریکٹر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا کرے، ہمارے اندر بھی صبر و شکر کا مادہ ایسا پیدا کرے، ہمارے دلوں کو بھی حسد سے پاک اور صاف رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سننے کو، اس بولنے کو قبول فرمائے اور سننے اور بولنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں انشاءاللہ یہیں پہ اس چیز کو ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ آگے جو ہے ہم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے کا سفر پڑھیں گے کہ کس طرح ان کے بھائی جو ہے مصر میں داخل ہوتے ہیں، قحط کا زمانہ آتا ہے، کس طرح وہ اپنے بھائیوں کے سامنے جو ہے اپنی بات رکھتے ہیں انشاءاللہ العظیم. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ایسے اخلاق و کردار کا ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی حامل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.